السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ٹھگ وہ جرائم پیشہ لوگ جو سادہ لوگوں کو دھوکہ اور فریب دے کر لوٹتے تھے۔ بعض اوقات یہ لوگ اپنے شکار کو جان سے مار دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگ تقریباً ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت کو زوال آیا اور ملک میں طوائف الملوکی عام پھیل گئی تو یہاں ٹھگی ایک منظم پیشہ بن گیا۔ یہ لوگ بڑی ہوشیاری سے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اگر ایک ٹھگ ناکام رہتا تو وہ اپنے شکار کو دوسرے علاقے کے ٹھگ کے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ ان کا بڑا ہتھیار رومال یا پھندا ہوتا تھا جس سے وہ آنن فانن اپنے شکار کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ لارڈ ولیم بلٹک نے ہندوستان کا گورنر جنرل بنا تو اس کے سامنے جو مسئلے درپیش ہوئے ان میں ایک اہم مسئلہ ٹھگی کے انسداد کا تھا، جس کے بارے میں سر جان کیٹی کا کہنا ہے کافی لمبے عرصے تک برطانوی حکومت کو اس وحشیانہ قتل اور لوٹ مار کے جرم کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ یہ ٹھگ جو بے گناہ مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے اور پورے ملک میں دن دناتے پھرتے تھے، ان کی خاص قتل و غارت کی اماجگاہ وسط ہند کی دکن اور اڑیسہ کے علاقے تھے۔ یہ پیشہ ور بلکہ آبائی قاتلوں کے گروہ تھے جو ہر سال سینکڑوں مسافروں کو وحشیانہ طریقے سے قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ ہندوستان ٹھگی کی کاروائیاں قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھیں۔ ان میں عموماً زہر دے کر اور گلے میں پھندا ڈال کر مسافروں کو قتل کیا جاتا تھا۔ ٹھگوں کی مختلف برادریاں تھیں جو تمام ہندوستان میں منظم شکل میں تھیں۔ ان کی خطرناک کاروائیوں سے ملک کا کوئی بھی علاقہ محفوظ نہ تھا۔ بر صغیر کے ہر علاقے میں ان ٹھگوں نے خوف و ہراس کی فضا پیدا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ لوگ سفر کرتے ہوئے اور کسی بھی اجنبی مسافر پر اعتماد کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ نگاہ ان کا ساتھی کہیں ٹھگ نہ ہو، اور اس میں حقیقت بھی تھی کیونکہ یہ ٹھگ مسافروں کو راستے میں ہی مسافر کی حیثیت سے ملتے تھے اور موقع پا کر ان کا قتل کر دیتے تھے۔ چنانچہ سی پی بنگال، مدراس، بمبئی، یو پی، سندھ اور پنجاب کی کسی سڑک یا راستہ پر ایسا نہ تھا جو ان ٹھگوں کی وجہ سے خالی ہو۔ اکثر بیشتر مسافر راستے میں غائب ہو جاتے یا ان کی لاشیں ہی ملتی۔ ٹھگ شکار کو جہاں قتل کرنا ہوتا پہلے اس جگہ کا انتخاب کر لیا کرتے تھے۔ وہاں کہیں قریب اس کی قبر بھی کھود لی جاتی تھی جو عموماً راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں میں ہوتی تھی، اور اطلاع دی جاتی تھی کہ قبر تیار ہے۔ جب قبر تیار ہوتی تو یہ اپنے شکار کو مارنے کے لیے ایک رومال کا بنایا ہوا پھندا استعمال کرتے تھے جس کے بیچ میں ایک سکہ ہوتا تھا، اور اسے پھرتے ہی شکار کے گلے میں سے اس طرح ڈالتے کہ سکہ اس کے نرغے میں آ جاتا اور رومال کا ایک جھٹکا شکار کی سانس کی ڈوری کو توڑ دیتا تھا۔ گلے میں رومال ڈالنے والے کے علاوہ عموماً 2 مددگار اور ہوتے تھے۔ ایک ہاتھ پکڑتا، دوسرا اس کے پیر کھینچ کر زمین پر گرا دیتا۔ اس رومال کو استعمال کرنے کے لیے خاص پھرتی اور مہارت کی ضرورت ہوتی، اور قتل کرنے والے ٹھگ کا رتبہ گروہ میں بھی بڑا ہوتا تھا۔ اسے دوسروں سے زیادہ حصہ ملا کرتا تھا۔ بعد ازاں لاش سے کپڑے اتار کر مال حاصل کر لیا جاتا تھا اور لاش جلد سے جلد دفن کر دی جاتی تھی۔ اس دوران اگر کوئی اجنبی شخص آ جاتا تو جلدی سے لاش پر کپڑا ڈال دیا جاتا اور اس کے پاس بیٹھ کر گریہ زاری کرتے کہ گویا ان کا کوئی عزیز ساتھی مر گیا ہو۔ آنے والے 1 یا 2 ہوتے تو انہیں بھی شکار کر لیا جاتا۔ ان ٹھگوں کی دوہری زندگی ہوا کرتی تھی، اور عام حالات میں یعنی جب یہ اپنے گھروں یا ملازمت پر ہوتے تھے تو اچھے چال چلن کے مالک، محنتی اور امن پسند ہوا کرتے تھے۔ کچھ ٹھگوں کے بارے میں معلوم ہوا انہوں نے ٹھگی کا پیشہ چھوڑ کر سپاہی بھرتی ہو کر مختلف پلٹنوں میں تعینات تھے۔ جب ان کے چال چلن کے بارے میں معلومات کی گئی تو ان کا چال چلن میں کوئی خرابی پائی نہیں گئی۔
اس برادری کا ایک مستعد خالق جسے پھانسی دی گئی تھی وہ بھی ایک سپاہی تھا اور قانون کے مطابق رخصت لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملتا اور ٹھگی اور قتل کی وارداتیں کرنے کے بعد واپس اپنی پلٹن میں آ جاتا تھا۔ اس کے چال چلن میں بھی کوئی خرابی نہیں پائے گی۔ ان ٹھگوں کو جنہیں پکڑا گیا ان سردار، جفاکش کاشتکار، سپاہی اور دوسرے پیشہ سے وابستہ لوگ تھے اور اچھی شہرت کے مالک تھے، حالانکہ ان کی مختلف گروہوں نے دور دور تک قتل و غارت اور لوٹ ماری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ ٹھگ جن علاقوں اور موضوعات میں رہتے تھے وہاں کے سرکاری عہدیدار اور جاگیردار اکثر ان کے دھندوں سے واقف تھے، مگر ان ٹھگوں سے رقوم اور دوسرے تحفے بٹورتے تھے اور نہ دینے کی صورت میں انہیں قید اور سولی پر لٹکانے کی دھمکی دیتے تھے۔ ٹھگوں کو بھی ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے وہ ہر مہم یا سفر سے واپس آ کر لازماً انہیں کوئی تحفہ یا رقم ادا کرتے تھے اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر یہ ٹھگ اپنے بیشتر رقوم ان عہدیداروں اور جاگیرداروں سے چھپا کر رکھتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا کوئی جاگیردار یا عہدیدار انہیں یا ان کے خاندان کو قید کر کے ان سے مزید رقوم کا تقاضا کرتا اور نہ دینے کی صورت میں سولی پر چڑھانے کی دھمکی دیتا تھا، لیکن یہ اپنی بیویوں سے اپنے ٹھگ ہونے کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ انہیں خوف ہوتا تھا وہ کہیں دوسروں پر یہ راز فاش نہ کر دیں۔ یہ ٹھگ مختلف قسم کے بھیس بدلنے کے ماہر تھے اور مختلف روپوں میں یہ اپنا کام سر انجام دیتے تھے۔ یہ ٹھگ اکثر مختلف مسافروں کے ساتھ سفر کرتے اور راستے میں ان مسافروں کو فریب سے زہر کھلا کر یا گلے میں کپڑے کا پھندا ڈال کر قتل کر دیتے تھے اور ان کا مال و متاع لے کر فرار ہو جاتے تھے۔ ان میں کچھ گروہ ایسے تھے جو بھکاریوں کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ ان ٹھگوں میں بعض گروہ دولت کے نہیں بلکہ ان کا مقصد ان کے بچوں کو اغوا کر کے فروخت کے لیے قتل کرنا تھا۔ یہ ٹھگ میگھ پونیا کہلاتے تھے، جو ہندو میں میکھ پھندیاں ہیں۔ میکھ یعنی کیل اور پھندیاں پھندے کو کہتے ہیں، اور یہ تسمہ باز کے مترادف ہے۔ تسمہ باز مختلف شعبہ بازی کرتے تھے، اس سے بھولے بھالے لوگ اور دیہاتی ان کے پھندے میں پھنس جاتے تھے۔ تسمہ بازی کا طریقہ فیتا دہرا کے لپیٹ لیا جاتا تھا اور یہ بڑے ماہر ہوتے تھے۔ اگر فیتا کھولا جائے تو سلاخ بیچ میں آ جائے اور سرا چھوڑے بغیر سلاخ نہ نکلے۔ یہ تسمہ باز ٹھگ منگ اور پونیاں ٹھگوں کی طرح سے ہوتے تھے۔ ان کے ٹھگنے کا طریقہ ایک ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ کافی نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو ٹھگتے تھے۔ جنرل ہروی نے منگ پونیا کے ٹھگوں کے 7 طریقے ریکارڈ میں لکھے ہیں جو راجپوتانہ میں رائج تھے۔ 1803 میں کانپور کے برطانوی رینجمنٹ میں ایک گریک سپاہی نے 3 اور سپاہیوں کو تسمہ بازی کا طریقہ سکھایا اور یہ شخص یورپین تسمہ بازوں کا سرغنہ بن گیا تھا۔ یہ سپاہی چھٹی دے کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ یہ مجرمانہ پیشہ کسی خاص طبقہ یا مذہب کے لیے مخصوص نہیں تھا، بلکہ ہزاروں افراد جو اس پیشہ سے منسلک تھے، ان میں ہر مذہب، فرقہ اور طبقہ کے لوگ شامل ہوتے تھے، اور اس پیشے میں برصغیر کے کونے کونے سے نئے لوگ بھی شامل ہوتے تھے۔ 1877 میں آگرہ کے کہاروں کے ایک گروہ نے ٹھگی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس گروہ میں عادی اور نئے دونوں طرح کے لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ کھانا پکانا جانتے تھے اور سڑکوں پر سوتے تھے، جس کی وجہ سے انجان مسافر ان کے پھندے میں پھنس جاتے تھے۔ یہ ٹھگ عام مسافروں کی طرح سڑکوں پر سفر کرتے تھے اور ان میں اور دوسرے مسافروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ روپ بدلنے کے ماہر اور کئی طرح کے بھیس بدلتے تھے۔ ان پر کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جب اپنی مہم کے لیے سفر کرتے تو علیحدہ علیحدہ بھی اور 3 یا 4 کی ٹولیوں میں بھی ہوتے تھے۔ اس طرح یہ سب ایک ساتھ ٹولیاں بنا کر نہیں چلتے تھے۔ ان میں شکار کی قبر کھودنے والے آگے ہوتے تھے۔ اس طرح راہ میں ملنے والے فقیر یا مسافر بظاہر اجنبی ہوتے تھے، مگر انہی کے ساتھی ہوتے تھے جو آپس میں مختلف اطلاعات کا تبادلہ یا احکامات وغیرہ دیا کرتے تھے۔ یہ گفتگو اور اشارے صرف ایک ہی ٹھگ سمجھ سکتا تھا۔ یہ گفتگو کچھ اس طرح کی ہوتی تھی، مثلا قبر کھود لو یا قبر کھود چکے، خطرے اور لوگ آ رہے ہیں۔ ان میں موٹی اسامی ہے،
इस तरह इनका आपस में गुफ्तगू होती रहती थी और शिकार को इसका पता ही नहीं चलता था। ये शहरों कस्बों में आपस में मिलते तो अजनबियों की तरह, और दूसरा कोई इन्हें शनाख्त नहीं कर सकता था। ऐसा भी होता था कि बज़ाहिर कोई एक जी रुतबा शख्स किसी रियासत की जानिब से सफ़र कर रहा होता था और इसके साथ मुलाजमीन और मुहाफिज होते थे। दूसरा पेशावर जिन गाने बजाने वाले तवाइफ या इसके ख़ानदान की औरतों की टोलियां साथ होती थी। इन्हें देखकर तन्हा मुसाफिर धोखा खा जाते और हिफाजत के ख्याल से इनके साथ साथ सफ़र करते और अजल का निशाना बन जाते थे। अगरचे ये अपनी मुहिम में ख़वातीन को शरीक नहीं करते थे और अपनी बीवियों तक को इस राज से आशना न करते थे कि किसी को बता न दे, इसलिए काफिलों में शरीक ख़वातीन के इल्म में लाए बगैर सारी कार्रवाइयाँ करते थे। ये ठग मुख्तलिफ किस्म के भेस बदलने में माहिर थे और मुख्तलिफ रूपों में अपना काम सर अंजाम देते थे। 1829 तक ये जराइम मुसलसल जारी थे, मगर इनके इंसदाद की तरफ किसी ने संजीदा तवज्जो नहीं दी। कर्नल सुलेमान सागर के इलाके में मामूर हुए। इनके इल्म में ये बात आई कि 1807 में जबलपुर की सड़क पर 17 खजाना बरदार और 1814 में जिला दमूह से मील के फासले पर हटा को जाने वाली सड़क पर संजा गांव से आध मील के फासले पर 7 आदमी कत्ल हुए थे। इस तरह की और वारदातें इनके इल्म में आईं। चुनाचे इन्होंने इसके मुतालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को इन जराइम की तफसीली रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद 1829 में FC स्मिथ को नर्मदा सागर के इलाके में खुसूसी तौर पर भेजा गया और इसके असिस्टेंट के तौर पर कर्नल सुलेमान का तकर्रर हुआ और बाद में 1835 में सुपरिटेंडेंट महकमा इंसदाद ठगी और 1838 में कमिश्नर ठगी और डाका के ओहदे फायज हुए। ठगों से छुटकारा पाना मकामी हाकिमों और जागीरदारों से हल होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो लालच में इनसे चश्म पोशी करते थे और जब ठगों को पता चलता कि इनके खिलाफ इक़दामात किए जा रहे हैं तो ये खबर पाते ही वहां से फरार होकर मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो जाते। दूसरा मसला ये था कि ऐसी शहादतें और गवाहियां फराहम करना जिनकी बिना अदालत सजा दे एक बहुत दुश्वार काम था। लिहाजा लॉर्ड विलियम बंटक ने इसके लिए बाज़ ज़रूरी कानूनी इस्लाहतें की और इनके इंसदाद के लिए एक खुसूसी महकमा कर्नल सुलेमान के ज़ेरे निगरानी कायम किया। इसे कंपनी की ममलिकत में ख़ास इख्तियारात दिए गए और एक कानून नाफिज किया गया जिसके तहत इन्हें सरहदी तहकीकात के बाद सजा और माफ़ी का भी इख्तियार हासिल हो गया। इन इख्तियारात के मिलने के बाद कर्नल सुलेमान और इसके साथियों ने अपना काम शुरू किया और मेहनत और जान फिशानी के साथ ठगी के फन और इनकी जुबान के बारे में इतनी मालूमात हासिल कर ली कि जितनी खुद ठगों को थी। इन ठगों तक रसाई हासिल करके कुछ ठगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा ठगों में से जिनके सुधर जाने के आसार थे, इन्हें माफ़ी और मुलाजमत भी दी गई और माफ़ी याफ्ता ठगों की मदद से मुख्तलिफ ग्रोहों को तलाश किया गया और इन्हें 1823 से 1836 तक यानी 13 साल की मुद्दत के दौरान ठगी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। सर जॉन केटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये एक अजीमुशान और बाकायदा कारनामा है कि चंद अंग्रेज ओहदेदारों ने आला इंतजामी हुकाम के अहकाम पर अमल करके ठगी का पेशा हिंदुस्तान से हमेशा के लिए पाक कर दिया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। वस्सलाम।